السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا۔ العادیات یہ عدا یا عدو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ تو عادیات اسم فاعل ہے، دوڑنے والے۔ واو قسم کا معنی دے رہی ہے، قسم ہے ان کی جو دوڑنے والے ہیں، دوڑتے ہیں۔ ضبحا، دوڑتے ہوئے پیٹ اور سینے سے آواز نکالنا۔ قسم ہے ان کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریاتی قدحا، پھر وہ جلانے والے ہیں چنگاریاں سم مار کے۔ الموریات اورا یوری، آگ جلانا۔ سورہ واقعہ میں پڑھا ہم نے، افرأیتم النار اللاتی تورون، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، تو اس کے درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو اورا یوری، آگ جلانا، تو اس سے اسم فاعل ہے موریات، آگ جلانے والے، چنگاریاں اڑانے والے۔ قدحا، سم مار کے، گھوڑوں کے پاؤں جب وہ پتھروں سے ٹکراتے ہیں دوڑتے ہوئے، ان سے چنگاریاں اڑتی ہیں، تو ان کی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات، اغارہ یغیر اغارتاً، حملہ کرنا دشمن پر، تو مغیرات حملہ کرنے والے۔ صبحا، صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، اثارا غبار اڑانے کو کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے جو غبار اڑتا ہے، اثار الغبار، اس نے غبار اڑایا، تو اثرنا وہ اڑاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، نقعا غبار۔ فوسطنا، پھر وہ پہنچ جاتے ہیں درمیان میں، وسط، وسط درمیان کو کہتے ہیں نا، امت وسط، درمیانی امت، اعتدال والی امت۔ تو فوسطنا به، وہ درمیان میں پہنچ جاتے ہیں اس کے ساتھ، جمع لشکروں کے درمیان میں، جمعیتوں کے درمیان میں، دشمن کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، یہ قسمیں کس کی ہیں؟ گھوڑے کی، لیکن گھوڑے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سارے گھوڑے، خواہ وہ مجاہد کا گھوڑا ہو یا کسی ڈاکو کا گھوڑا ہو، ان سب میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی یہاں گھوڑے کی فضیلت بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک جانور ہے، اس کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ دیتا ہے، بس اس سے زیادہ وہ اس کا کچھ نہیں ہے، نہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ وہ اس کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے، شفا بھی اللہ نے دینی ہے، اس کا چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ گھوڑا صرف اس وجہ سے کہ یہ مالک ہے میرا اور یہ مجھے چارہ دیتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس مالک کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ جب چاہے اس کو لے کر نکلے اور وہ گھوڑا دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے اور اس کے پیٹ سے آواز نکل رہی ہے، اور پھر وہ مارتا ہے، ٹھوکریں مارتا ہے، پتھروں پر بھی وہ بھاگ رہا ہے، مٹی پر بھی بھاگ رہا ہے، اور پتھر اتنے سخت کہ ان کو اس کے پاؤں جب لگتے ہیں، سم لگتے ہیں، تو اسے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اور پھر صبح جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شخص اپنے ان گھوڑوں کو لے کر دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ اس قدر رات کو ہم کیوں سفر پر نکلیں، اور پھر ہم دشمن کے خلاف جب نکلیں گے تو آگے سے تیر آئیں گے اور دشمن کی طرف سے وار آئیں گے، یہ ان سب کو اپنے سینے پر برداشت کرتا ہے، سہتا ہے۔ یہ گھوڑا غبار اڑتا ہے، اس کی سانس میں
گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مالک کے حکم پر دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا عین ان کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اور یہ سارا ایک پوری تمثیل یہ دلیل ہے ایک بات کی، اور کس بات کی دلیل ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ جتنا یہ گھوڑا اپنے اس عارضی مالک کی قدر کر رہا ہے، انسان اپنے حقیقی مالک کی اس طرح قدر نہیں کر رہا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو اس میں نہ تو مجاہد کے گھوڑے کی کوئی امتیازی شان ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے گھوڑے کی۔ گھوڑا اپنے مالک کا اسی طرح وفادار ہے، خواہ اوپر مجاہد بیٹھا ہو یا کوئی ظالم اور کوئی ڈاکو بیٹھا ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ انسان اس بات پر یقیناً گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ حقائق یہی ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ میں نے اپنے خالق کی قدر نہیں کی، اس کے احکامات کی وہ شان اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ جس قدر ایک گھوڑے نے، ایک جانور نے اپنے مالک کی قدر کی ہے اور اس کے احکامات کا خیال رکھا ہے۔ کنود یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کانادہ ہوتا ہے، کانادہ کسی کی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا۔ اصل میں یہ لفظ بنجر زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہاں جو مرضی آپ بیج ڈالتے رہیں، کھادیں ڈالتے رہیں، وہ زمین کچھ بھی اگانے کے قابل نہیں ہوتی، تو وہ ہے کانادہ، کانادہ الارض۔ تو جب یہ ایسا آدمی جس کو جو مرضی سمجھاتے چلے جاؤ، جتنی بھی نعمتیں دیتے چلے جاؤ، وہ ٹس سے مس نہ ہو، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اس کے لیے پھر لفظ استعمال ہوتا ہے کنود۔ اصل یہ کاف کے پیش کے ساتھ ہے کنود، تو یہاں زبر کے ساتھ ہے، یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کاف پر زبر ہے۔ بہت ناشکرا ہے، انتہا درجے کا ناشکرا ہے۔ تو جب اس انسان نے اپنے رب کی، اس کے احکامات کی قدر نہیں کی، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے نا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ کے احکامات کی کیوں نہیں یہ پاسداری کرتا، پابندی کیوں نہیں کرتا؟ آخر یہ جانور سے بھی گیا گزرا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے مال کی محبت کو ترجیح دی ہوئی ہے اپنے دل میں، تو اس مال کی محبت کی وجہ سے حرص، طمع، لالچ، بخل، پھر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تمام حدود کو عبور کر جانا اور حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، بس مال آنا چاہیے، خواہ کسی پر ظلم کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب مال کی محبت نے یہ ساری برائیاں اس کے اندر پیدا کر دی ہیں، تو وہ کیسے اب قربانی دے سکتا ہے اللہ کے حکم پر؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں وہ جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں کہ یہ قبروں سے باہر بھی نکلنا ہے، ہمیشہ قبروں میں پڑے نہیں رہنا، بلکہ ایک قیامت کا دن آئے گا اور اس میں حساب و کتاب ہے، اس میں پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بات انسان کو یاد نہیں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کی جائیں گی وہ تمام باتیں جو سینوں میں ہیں۔ ظاہری اعمال تو دنیا میں لوگ بھی دیکھتے ہی رہے، تو سینے کی باتیں، راز وہ پوشیدہ تھے، تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے کر دیے جائیں گے سارے لوگوں کو، وہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی۔ جس طرح سورۃ طارق میں کہا تھا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے راز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ تو سینوں کی باتیں، جو راز اس نے دفن کیے ہوئے تھے سینے میں، اس کی سوچ اور فکر جو تھی، اس کی جو نیتیں تھیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب ان کے بارے میں اس دن
پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی پوری خبر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہوگا اللہ کے بارے میں تو وہ اس دن اس کا نکل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔